اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں قتل و غارت گری، ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتانا، ایک دوسرے سے چیزیں چھیننا، یہ ساری باتیں، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جن کی پیشگوئی ملائکہ نے اس وقت کی تھی جب اللہ کریم نے ملائکہ سے انسانیت کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے عرض کی بار الہ، زمین پر اگر کوئی اور مخلوق ہوگی تو وہ فساد کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی۔ جہاں تک تسبیح و تحمید کا تعلق ہے تو وہ تو ہر آن ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو باتیں تم نہیں جانتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ پیشگوئی سابقہ تجربے کی بنا پر کی تھی کہ انسان سے پہلے جب زمین پر جنات آباد تھے تو یہی ہوتا تھا کہ وہ فساد کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، اور پھر آسمان سے فرشتے بھیجے جاتے جو ان کی اصلاح کرتے، ظالموں کو مارتے، سزا دیتے۔ تو فرشتوں نے اس تجربے کی بنیاد پر یہ بات عرض کی کہ بار الہ، جو مخلوق پہلے تھی جس طرح وہ کرتی تھی، جو بعد میں آئے گی وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ تو ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ وہ کیا نقطہ تھا جس سے فرشتے بھی بے خبر تھے؟ اگر غور فرمائیں تو ایک بات بالکل نرالی، انوکھی اور پہلی اور آخری دفعہ ہوئی۔ رب کریم کی ساری کائنات میں جس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اتنی بے حساب بے پناہ مخلوق ہے اس کی کہ جس کا شمار جاننا اس کے سوا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ کتنی طرح کی مخلوق آئی اور گزر گئی، کتنی مخلوق ایسی ہے جو صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکی ہے، کتنی ایسی ہے جسے اب جانا ہوگا۔ فضاؤں میں، سمندروں میں، خشکی میں، آسمانوں پر اور دوسرے جہانوں میں، سیاروں پر، یا ہماری نگاہ وہاں تک ہے جہاں تک جدید سائنس بات کرتی ہے، شاید اس سے پرے کتنی حقیقتیں ہیں، کتنی صنعتیں ہیں، کتنی مخلوقات بستی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس ساری مخلوقات میں ایک طے شدہ بات ہے کہ ساری مخلوقات کو وجود دیا، زندگی دی، موت دی، لیکن اپنی ذات سے آشنائی صرف انسان کو دی۔ ایک ایسا وصف، ایک ایسا کمال، ایک ایسی عجیب بات کہ مخلوق خالق سے براہ راست آشنا ہو سکے، براہ راست اس سے بات کرنا چاہے،
براہ راست اس کی طالب بن جائے، یہ پہلی اور آخری دفعہ ہوا۔ یہ ایک ایسا عجیب راز تھا جس سے فرشتے بھی اس سے پہلے آشنا نہیں تھے، چونکہ یہ نعمت فرشتوں کو نصیب نہیں ہے۔ کسی فرشتے میں بھی یہ جرت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ محبت الہی کا دعویٰ کر بیٹھے، وہ عشق الہی کا دعویٰ کر بیٹھے، وہ اللہ سے بات کرنے کی آرزو کر بیٹھے، وہ اللہ کا طالب بن بیٹھے۔ نہیں، بڑے سے بڑا کمال جس مخلوق میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ حکم کی اطاعت کر لے۔ حاکم کی طرف دیکھنے کی جرت مخلوق میں نہیں۔ زمینوں و آسمانوں میں کوئی مخلوق ایسی نہ تھی جو آشنائی کا دعویٰ کرتی، اطاعت کے دعوے دار تھے، سارے فرما بردار تھے، ان کے مقابلے میں نافرمان ہوں گے۔ نافرمان تو ویسے معلوم ہوتا ہے، فرمادار ساری مخلوق بھی اس کی ذات سے آشنائی کے بارے سوچنے کی جرت بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ جو بات ذات کریم نے ارشاد فرمائی کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ بات صرف یہ ایک نکتہ تھا کہ اس نے انسانیت کو نبوت عطا کی، اور انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ نبی اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے خاص جو براہ راست اللہ کی ذات کو جانتا ہے، براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، براہ راست اللہ سے پیار کرتا ہے، براہ راست اللہ سے محبت کرتا ہے، اور براہ راست اپنے صدق دل سے اسے معبود حقیقی مانتا ہے، مطلوب و مقصود بناتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک ایسا خزانہ تھا جسے میری ذات ایسا خزانہ تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فأحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ کوئی تو میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے۔ جتنی مخلوق ہے وہ میری محتاج ہے، محکوم ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ میری بات مانے۔ میں رکھوں تو وہ ہے، میں نہ رکھوں تو وہ نہیں ہے، میں پیدا کروں تو وہ ہے، میں پیدا نہ کروں تو اس کا وجود نہیں ہے، میں زندگی لے لوں تو وہ نہیں ہے، میں چاہوں تو اسے وجود بخشوں، چاہوں تو عدم میں بھیج دوں۔ لیکن یہ سارے دستے قدرت کے کھلونے تو ہیں، قادر مطلق کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں رکھتے۔ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھ سے باتیں کرے، جو مجھے چاہے، جس میں میری طلب ہو، جو کبھی مجھ سے شکوے کرے، کبھی مجھ سے گزارشات کرے، جس کے ساتھ کوئی میرا تعلق بنے، رشتہ بنے۔ فأحببت ان اعرف، میں نے یہ بات پسند فرمائی کہ کوئی میری ذات کو جاننے والا بھی۔ فخلقت الخلق، تو میں نے یہ مخلوق پیدا کر دی۔ اب انسانیت کیا ہے؟ وہ نور جسے نور نبوت کہا گیا، وہ نور جو اللہ راست تعلق پیدا کرتا ہے، وہ نور جو رب کی طلب مشت غبار میں پیدا کرتا ہے، اس نور کا اکتساب کیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر سے، قلب اطہر سے وہ برکات حاصل کی جائیں، وہ کیفیات حاصل کی جائیں، وہ سوچ، وہ ارادہ، وہ فکر حاصل کی جائے جو نبی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ اس بات کا مصداق بنتا ہے جسے فرشتے نہیں جانتے تھے۔ جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اس بات کا مصداق ہے جو بات فرشتوں نے بھی کہہ دی تھی۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بہر الہ آپ اور ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اور قتل و غارت گری کرے گی اور خون بہائے گی اور زمین پر ظلم ہوگا۔
اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ انسان پہلے انسان ہے، اس کے بعد مومن و کافر ہے، اس کے بعد مزید فرقہ بندیاں آتی ہیں۔ فرقے دنیا میں دو ہی ہیں، مومن اور کافر، باقی سب برانچیں ہیں۔ کافر بہر حال کافر ہے، خواہ وہ اپنے فرقے کا کوئی نام رکھ لے، اور مومن بہر حال مومن ہے، اس کا آپ کوئی نام رکھتے رہیں۔ دو ہی جماعتیں ہیں، شیطان کی اور اللہ کی۔ ان کی پہچان نرا دعویٰ نہیں ہے، ان کی پہچان ان کا کردار ہے۔ جس میں بھی اللہ کی طلب موجود ہے، جس میں بھی یہ آرزو موجود ہے کہ میں رب سے ملوں، میں رب کو دیکھوں، میں رب سے بات کروں، میں پہچانوں مالک کو، وہ مومن ہے۔ جو اس بات سے یکسر خالی ہے، اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی بات دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، وہ مومن نہیں۔ اب اس کا نام کوئی آپ رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں۔ جتنا فساد ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی بڑائی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جتنا امن اور جتنا آبرومندانہ اور جتنا نیک کام ہوتا ہے وہ اس بات میں ہوتا ہے کہ بڑائی اللہ کے لیے ہے، ہمیں تو اس کی طلب میں جینا ہے، مرنا ہے۔ کون ہے وہ جو اتنی کائنات بنائے جا رہا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ دکھتا کیسا ہے؟ فیل کیسا ہوتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی بادشاہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی فقیر کی کٹیا میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مختلف فیلنگز آتی ہیں نا۔ تو کسی کو یہ چسکا پڑ جائے کہ اللہ کے پاس بیٹھا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پتہ تو چلے وہ کیسا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح اتنی مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر وہ صاحب نہیں بنتا، پھر وہ طالب بنتا ہے۔ اور طالب صاحب نہیں ہوتے، طالب تو طالب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی مت بھولیے کہ یہ جو ہماری لمبے سجدے ہیں اور ہماری تسبیحات کی کثرت ہے اور ہماری نمازیں جو ہیں، یہ کوئی اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادات اللہ کی ضرورت نہیں ہے، عبادات اسلام کی ضرورت نہیں ہے، عبادات بندے کی اپنی ضرورت ہے کہ عبادت سے اس کا کوئی ضمیر صاف ہو، اس کا دل پالش ہو، اس کے مزاج سے زنگ اترے، اور وہ ان برکات، ان انوارات کو لینے کی اہلیت اسے نصیب ہو جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت خود بندے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آپ کو آج کے مولوی نے کہہ دیا کہ ثواب مر کر ملے گا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ثواب نقد ملتا ہے اور یہیں ملتا ہے، اور جس کو یہاں نہیں ملتا اسے کہیں بھی نہیں ملے گا۔ رب کریم بندے کو حکم دیتا ہے، اللہ کا نبی بندے کو حکم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اور خود ساری عمر کا ادھار کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ہر نیکی کا اجر اسی وقت نقد دے دیتا ہے بشرطے کہ وہ نیکی ہو، اور وہ اسے قبول بھی فرمائے۔ اور اگر وہ فعل نیکی ہی نہ ہو تو پھر اس پہ کیا ملنا ہے؟ اور اگر وہ ایسی نیکی ہو کہ اس کے پیچھے ہمارا کوئی ایسا جذبہ اس کے ساتھ نتھی ہو جائے جسے وہ قبول ہی نہ کرے، ہم اپنی پارسائی جتانے کے لیے کر رہے ہوں، اپنی بڑائی جتانے کے لیے کر رہے ہوں، کسی مالی فائدے کے لیے کر رہے ہوں، کسی سے بزرگ کہلوانے کے لیے، کوئی ایسی خباثت اس کے ساتھ ہم نتھی کر دیں کہ وہ قبول ہی نہ، اس کا اجر کہاں ملے گا؟
ورنہ ہر نیکی کا نقد معاوضہ ملتا ہے۔ جیسے قرآن نے بتا دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا، صلاۃ کا نقد معاوضہ یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ یہ نقد معاوضہ ہے، یہی ثواب ہے۔ اب جو بے حیائی سے رک جائے گا، برائی سے رک جائے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ با حیا ہو جائے گا، اور حیا تو انبیاء کی صفت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ گناہ سے نکل کر پاکی کی طرف چلا جائے گا، اور پاک اور با حیا لوگوں کو تو تجلیات باری نصیب ہوتی ہیں، جمال باری نصیب ہوتا ہے، اسے تو اس کے الہی محبت الہی، طلب الہی نصیب ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یا تو ہم عبادت کر ہی نہیں رہے، چونکہ عبادت کے لیے دو قاعدے ہیں۔ ایک، وہ کام کیا جائے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اپنی طرف سے ایجاد کر کے کیا ہے تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت کمال اطاعت کا نام، اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کرنا سکھایا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان دو باتوں میں سے کوئی بات بھی اس سے فوت ہو جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ پھر اس کے ساتھ بندے کا یقین، ایمان اور خلوص ہو، کھری ہوگی چیز تو وہ کریم ہے، ضرور قبول فرمائے گا۔ اگرچہ بندے کی حیثیت کیا ہے، ہمیں تو اپنی نمازوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے کبھی اہل اللہ کے حالات پڑھے ہیں کہ اللہ کے بندے عبادت کس خلوص سے، کس خضوع و خضوع سے، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا، کبھی پڑھا، کبھی سمجھنے کی کوشش کی، جس بارگاہ میں قیام میں کھڑے کھڑے محمد الرسول اللہ کی قدوم مبارک متورم ہو جائیں، اشقائے مبارک ریش مبارک کو بھگو کر ٹپک کر سینے اثر کو تر کر دے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے طویل سجدے شامل ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں خیال گزرتا تھا کہ حضور شاید اسی ایک سجدے میں رات گزار دیں گے۔ میری آپ کی نمازوں کی وہاں حیثیت کیا؟ جو طلب، جو درد، جو عشق، جو محبت، جو قرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے میں ہے، ساری کائنات قیامت تک سجدے کرتی رہے، اس کے عشر عشیر کو نہیں پا سکتے۔ جہاں فرشتے سجدے کرنے سے لرزتے ہوں، جہاں انبیاء سجدے کر کے استغفار پڑھتے ہوں، جہاں زمینیں کانپتی ہوں، آسمان کانپتے ہوں، عرش لرزتے ہوں، وہاں میں نے اور آپ نے کیا کیا کہ ہم اس پہ اتراتے پھرتے ہیں اور ہمیں اس پہ گھمنڈ ہو گئے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ گھمنڈ، یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو سمجھ لو کہ مسلمانی نہیں ہے۔ یہ مسلمانی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نصیب ہو اور خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ نصیب ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو توفیق عمل ارزاں ہوتی ہے اور آپ دنیا میں اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 84 کے قریب جنگیں ہوئیں، غزوات و سرایا۔ 84 جنگوں میں مسلمان شہداء اور کافر مقتولین کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔
ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں ہے، 84 جنگوں میں۔ کافر کے ساتھ جنگ نہیں جہاد ہوتا تھا، اور کافروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کو بھی برائی سے بچانے کے لیے ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جہاد پہ بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ایک بات یاد رکھنا، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کر دینے سے ایک کافر کو مسلمان بنا دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ فرماتے تھے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے، ایک حدیث کا ترجمہ ہے، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے جنگل میں آگ جلائی ہو اور بے شمار طرح کی مکڑ مکھیاں اس میں، وہ پروانے اس میں دھڑا دھڑ گرنا چاہتے ہیں، اور کوئی شخص بے تحاشا پکڑ پکڑ کر انہیں آگ سے بچا رہا اور دور لے جا رہا۔ وہ لوگ جو بے تحاشا جہنم کی طرف لپکتے ہیں، میں محنت کرتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ یعنی اسلام کیا ہے؟ دوسروں کے لیے، نوع انسانی کے لیے ان کے حقوق، ان کے تحفظ، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کے تحفظ، ان کی آبرو کی تحفظ کی فکر کرنا، دوسروں کی بات کرنا، دوسروں کی بہتری چاہنا، یہ تو اسلام ہے، اور یہی نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اور عبادت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ یہ توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو جو دوسروں کے لیے باعث ایذا بن جائے، جو ہر گھر میں صف ماتم بچھا دے، جو دوسروں کا مال چھیننا جائز قرار دے، جو دوسروں کا خون جائز قرار دے، جو قتل و غارت گری کا درس دے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جہاں تھوڑی سی انانیت آ جائے، تھوڑی سی بڑائی آ جائے، وہاں اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں ہو ہی بڑائی اور بڑائی، اور یہ سوچنا کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میں بڑا با کمال ہوں، یہی شیطنت ہے۔ شیطان صرف اتنی سی فکر ہے، اس فکر کا نام شیطان ہے۔ عبادت جتنی شیطان نے کی شاید مخلوق میں سے کسی نے کی ہو۔ جنات میں سے تھا، اتنی محنت کی، اتنا مجاہدہ کیا کہ معلم الملکوت بنا، فرشتوں کا بھی استاد۔ اور وہ درجہ حاصل تھا ایسے آسمانوں پر کہ جب جنات زمین پر فساد کرتے تو اللہ کریم اسی ابلیس کو فرشتوں کے لشکر دے کر بھیجتے، اور امیر یہ ہوتا تھا کہ ان کی اصلاح کرو۔ زراہ تفاخر و فوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک، کہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوجوں کی قیادت کرتا ہوا کبھی زمینوں پہ ہوتا تھا، کبھی آسمانوں۔ پھر ہوا کیا؟ شیطنت کیا در آئی؟ شیطنت یہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اس نے کہا انا خیر منہ، اس سے تو میں بہتر ہوں۔ یہ تو مٹی کا پتلا بنا دیا بار الہ تو نے، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا۔ مٹی تو ایک کمزور چیز ہے، ہر کوئی اسے رونتا ہے، اس پر لوگ پیشاب کرتے ہیں، اس پر مردار پھینک دیتے ہیں، اس میں جھیلیں بن جاتی ہیں، اس میں گندے کڑوے پانی ہیں، اس میں آتش فشاں ہیں، اس پر پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، جانور پھرتے ہیں۔ اور آگ تو صاف ستھری چیز ہے، اور ایک طاقت کا نام ہے آگ، جو سامنے آئے اسے تباہ کر دے، جلا دے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی کا پتلا آپ نے بنا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس سے میں بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ یہی شیطنت ہے۔ آپ خود سوچئے زمین پہ جتنا فساد ہوتا ہے، کیا دوسرے سے اپنی بڑائی منوانے کے لیے نہیں ہوتا؟ ابلیس میں اگر یہ بات آئی لمحے بھر کو تو وہ شیطان ہو گیا، اور ہم اس پہ عمر بسر کر دیں اور ہم مسلمان رہیں گے؟ یہ تو پتہ تب چلے گا جب آنکھ بند ہوگی۔
اس بات کا اندازہ تو قبر میں ہوگا، اس بات کا اندازہ تو روز حشر ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور کون مسلمان ہے، اور اللہ نے یہ ساری مخلوق کن لوگوں کے لیے بنائی تھی، کن کو پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ میں اتنے پیدا ہو گئے۔ وہ جن کے بارے اس نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں سے بھی کہا تھا کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تمہارے میں نہ وہ جذبات ہیں، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ دماغ ہے، نہ وہ گرمی سردی ہے، نہ تم محبت سے آشنا ہو، نہ تمہیں دشمنی کی خبر ہے۔ تم تو روبوٹ ہو، میں نے بنا دیا اور جس پہ فکس کر دیا تم وہ کیے جا رہے ہو۔ مجھے تو اس مخلوق میں تو وہ مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اپنی پسند سے فیصلے کرے گی، اور مزہ اس وقت آئے گا کہ جب اپنا آپ ہار جائے گی لیکن میری بات نہیں ہارے گی۔ تمہارا کیا، تم تو روبوٹ ہو، تمہیں کیا پتا کہ درد کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ہجر میں بھی دکھ ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وصال میں بھی لذت ہوتی ہے، تم تو خوشی سے بھی بے خبر ہو، غمی سے بھی آشنا نہیں، تمہیں صحت کی لذت کا احساس نہیں ہے، بیماری کے دکھ کی خبر نہیں ہے، تمہارا نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی بیگانہ۔ تم ان باتوں انی عالم ہو، یہ سب رموز میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، یہ تم نہیں جانتے، تمہیں وہ چیزیں میں نے دی نہیں ہیں، تمہیں وہ باتیں بتائی نہیں ہیں، تم کیسے جان سکتے ہو؟ میں تو ایک جیتا جاگتا سوچنے سمجھنے والا، ہنسنے رونے والا، دوستی دشمنی کرنے والا، اپنے بیگانے بنانے والا، بیگانے اپنے جاننے والا، اس کا ادراک رکھنے والا، میں تو وہ مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں قوت فیصلہ ہو، بھلے برے کی تمیز ہو، پھر وہ مجھے دیکھے، وہ میرے قریب آئے، اسے مجھ سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے، پھر وہ مجھے چھوڑ نہ سکے، اٹھ نہ سکے، جا نہ سکے، اسے بھوک ستائے تو بھی میرے در پہ رہے، سلطنت مل جائے تو بھی میرے دروازے سے نہ اٹھے، اسے زندگی مل جائے تو بھی میرے لیے جیے، اسے گردن کٹانی پڑے تو میرے نام پہ کٹا دے، سمجھوتے نہ کرے، خواہشات کا اسیر نہ ہو۔ وہ بدر میں ہو یا احد میں، وہ قادسیہ میں ہو یا کربلا میں، پتہ چلتا رہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، یہ کس سمت جانا چاہتا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، جو خریدی نہ جا سکے، جسے کوئی دبدبہ کوئی روب ختم نہ کر سکے، ان کے لیے بنا رہا۔ اور یہ باقی جو مخلوق فالتو ہے، شیطان نے کہا بار الہ مجھے تو نے رد تو کر دیا، لیکن میں تیرے ان بندوں کو ایسا گھیروں گا کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں انہیں گھیر لوں گا، یہ میری بات مانیں گے، آپ کی بات یہ نہیں مانیں گے۔ فرمایا میں نے جہنم پہلے سے بنا دی ہے، بندے بعد میں بنا رہا ہوں، جو تیرے ساتھ تیری بات مانیں گے انہیں بھی اور تجھے بھی میں نے تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی ہے، جہنم میں ڈالوں گا، لیکن میری بات بھی سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے ہو جائیں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے، تو بھی سن لے، میں تجھے نہیں روکوں گا، میں تجھے زندگی دوں گا، مہلت دوں گا، جا تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک دنیا میں رہ، زندہ رہے، تو تیری اولاد، تیرے ماننے والے سارے مل کر زور لگا لو، ان عبادی، یہ یقینی بات ہے جو میرے ہو جائیں گے، لیس لک علیہم من سلطان، تیرا ان پر بس نہیں چلے گا۔
یہ جو عبادی والے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا بنی، ان کے لیے آخرت بنی. باقی تو اگر جانتے ہوتے تو اے کاش پیدا ہی نہ کیے گئے ہوتے. پیدا ہو کر دنیا میں رہ کر جہنم میں جانا اتنا آسان نہیں. جہنم کے بارے سوچنا دشوار ہے. اللہ جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے. سو میرے بھائی، اسلام یہ ہے کہ بندہ دوسروں کی سلامتی کا سبب بن جائے، دوسروں کے حقوق ان کو دلوانے کا سبب بن جائے، دوسروں میں زندگی بانٹنے کا سبب بن جائے. دوسروں کے لیے دکھ پیدا کرنا، دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کو لوٹنا، دوسروں کے لیے مصائب اور تکالیف پیدا کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. نام تو ہم سب مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں اور ہر بندہ اپنے نام میں اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی شمار کر لیتا ہے یا اللہ کا کوئی صفاتی نام اختیار کر لیتا ہے. نام سے یہ دعوے سے کیا ہوگا؟ بات کردار کی ہے، فکر کی ہے، سوچ کی ہے، شعور کی ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو ڈھونڈو. جب تک احساس و شعور زندہ نہ ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے حادثات بات کو بڑے دور تک لے جاتے ہیں. ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ایک بات تھی نا چھوٹی سی، صدیوں ابلیس نے سجدے کیے زمینوں سے لے کر آسمانوں تک. ایک جملہ اگر کہہ ہی دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو 100 برس اس نے سجدے کیے. یہ ذرا سی بات، چھوٹی سی بات تھی. جو بات بھی محبوب کو گراں گزر جائے وہ کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور بڑے سے بڑی بات جسے وہ درگزر کر دے وہ بڑی نہیں ہوتی. چھوٹے بڑے کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کسے چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں. چھوٹی بڑی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کی جائے. ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. بڑے بڑوں کی چیخیں نکال، یہ تو کیا ہے، وہ تو فرعون کی باں نکل گئی تھی، ان کی تو حیثیت کیا ہے. جب 2 غوطے آئے نا سمندر کے کھردرے پانی میں، کڑوے پانی میں، کھاری پانی میں، 2 دفعہ پھیپھڑوں تک اور دماغ تک جب چڑھا تو اوپر ابھرا تو کہیں نہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون والے خدا کو مانتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا الان ہن مننا بھی تو آج مانتے ہو تم، وقت کنت من الکافرین. جب ماننے کا وقت تھا انکار کرتے رہے، آج مانتے ہو، آج تم مانتے ہو، آج میں نہیں مانتا. آج تم تو مانتے ہو لیکن میں نہیں مانتا آج تمہاری بات. اور فرمایا صرف یہ نہیں کہ تم غرق ہوگے، میں تمہیں غرق بھی کروں گا اور میں تمہیں نکال کر قیامت تک کے لیے مخلوق کے لیے نشانی کے طور پر رکھ دوں گا کہ فرعونوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تک قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے مردود. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگوں کو فرعون بننے میں مزہ آتا ہے. اس طرف کیوں نہیں آتے؟ شاید اس لیے کہ نہ انہوں نے دل کی آنکھیں خریدی، نہ انہوں نے دل روشن کیے، نہ انہوں نے دیوار کے پیچھے جھانکنے کی جرت کی.
نہ انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا تکلف کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہ پہچان سکے۔ فما ینظرون الیک وہم لا یبصرون، میرے حبیب یہ مکے کے کافر جو ہیں آپ کی طرف نگاہیں تو گھماتے ہیں، نظریں تو ڈالتے ہیں، ینظرون الیک، آپ پر نگاہیں ڈالتے ہیں، وہم لا یبصرون، آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں ایک مکے کا قریشی نظر آتا ہے، اپنا بھائی بھتیجا نظر آتا ہے، انہیں وہ بات جو آپ میں ہے، وہ درد جو میں نے آپ کے قلب اطہر میں ڈالا ہے، وہ نور نبوت جس سے آپ سرفراز ہیں، وہ قرب الہی جس پر آپ فائز ہیں، وہ ختم رسالت جو آپ کا منصب جلیلہ ہے، وہ ان بدبختوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ جس طرح مکے والے نہیں دیکھ سکے تھے، اسی طرح آج کے فرعون بھی محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتے، دیکھ سکتے نہیں، پہچان سکتے نہیں، پھر اپنی آنا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑا سخت گیر ہے۔ ہر مشکل ابو لہب نے پیدا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حتیٰ کہ جب بدر میں شکست ہوئی اہل مکہ کو، تو ایک شخص تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا اور مسلمان تھا، اور در پردہ مسلمان تھا، غریب لوہار تھا شہر کا، اب بڑے بڑے سرداروں کے سامنے کیسے دم مارتا، لیکن اس کے دل میں اسلام تھا، تو وہ تلواریں تیز کر رہا تھا یا بنا رہا تھا، ابو لہب اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو شور اٹھا کہ بدر میں شکست ہو گئی، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا، طوفان آ گیا، مکہ سارا تہ و بالا ہو گیا، ہر گھر میں آؤ بکا۔ تو وہ جو تلواریں بنا رہا تھا اس کے لب پہ مسکراہٹ آ گئی، دل میں تعلق تھا اللہ کے نبی سے، اسے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان کا غرور کا سر نیچا ہوا۔ تو ابو لہب نے غصے میں آ کر، اس کے ہاتھ میں کمان تھی، زور سے اس کے گھٹنے پہ ماری، کمان اس کے گھٹنے پہ ماری، پھوڑا ابو لہب کے گھٹنے پہ بن گیا۔ وہاں سے اٹھ کر گھر تک بمشکل آیا، اس پھوڑے میں کیڑے پڑ گئے، جہاں اس پھوڑے کا پانی لگتا وہاں دوسرا پھوڑا بن جاتا، پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے، سر سے پاؤں تک بدن پھوڑوں سے اور کیڑوں سے بھر گیا۔ جس زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں بڑی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے، آخر اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ پیاس سے بلکتا تھا اور اندر پانی دینے کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہی ابو لہب جو کبھی اپنے آپ کو بڑا عظیم آدمی سمجھتا تھا، اسی حالت میں مر گیا، اور اس کی لاش کسی نے نہیں اٹھائی۔ خود مشرکین اور کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مکان کی دیواریں گرا دو اور چھت گر جائے گی اور یہ از خود نیچے دب جائے گا، اس لاش کو، اس تعفن کو کون اٹھا کر پھرے گا؟ چنانچہ اس کا مکان اس کے اوپر گرا دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ککھ نہیں رہنا ابو لہب تیرا، تو اجڑ گیا، ککھ نہ بچیا تیرا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما قصب، تیرا مال و دولت، تیری بڑائی، تیرا تکبر کک کام نہ آیا تھے۔ کوئی ایک بات نہیں ہے، ہر فرعون، ہر ابی لہب کا یہی انجام ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی یہی روز یہی تماشا ہوتا ہے۔ پھر بھی لوگ اس طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ درد آشنا نہیں ہے، طلب نہیں ہے، عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ ہی کو بڑا شیطان نے بنانا چاہا، اپنے آپ اپنی خود ستائی میں گرفتار ابو لہب کا یہ حشر ہوا، اپنی بڑائی میں گرفتار فرعون کا یہ حشر ہوا۔ سو اسلام یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور نیکی وہ ہے جس کا نقد اجر ملے، اور جسے نیکی کا اجر ملتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہو جاتا ہے، مضر نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں اور ہماری سستیوں کو
معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے طلب کی آرزو کر سکیں، اس کے پاس بیٹھ سکیں، اس سے باتیں کرنا چاہیں، اسے دیکھنا چاہیں، اس سے ملنا چاہیں۔ اگر یہ طلب پیدا ہو جائے تو اللہ کا طالب اللہ کی مخلوق کے لیے بھی باعث رحمت بن جاتا ہے۔ آخر دعوانا